بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ اور آج کفار تمہارے دین کے ناکامی سے مایوس ہو گئے کہ اب دین اسلام ناکام نہیں ہوگا، غالب رہے گا۔ اور فلا تخشوہم واخشون، سو تم ان سے نہ ڈرو، رب فرماتے مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ وردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ فمن اضطر فی مخمصۃ، پس جو شخص بھوک کی شدت سے مجبور ہو کر کوئی حرام چیز کھا لے، غیر متجانف لإثم، درا حال ہے کہ وہ اس کے طرف مائل ہونے والا نہ ہو، گناہ کے طرف، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہاں پہ دین کمپلیٹ ہو گیا۔ اب جتنے نمازیں، جتنے روزے ہیں، اس میں کوئی زیادتی کمی نہیں ہوگی، اور جہاں ضرورت آئے گی تو وہاں پہ علماء اس بات کے لیے جدید مسائلوں پر کوشش کریں گے۔ اس کی مثال دے دوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت پڑھ کے تو کہتے ہیں، بہت سارے گمراہ لوگ ہیں، تو کوئی کہتا ہے کہ یہ حدیث کیوں لکھی گئی تھی، کوئی کہتے ہیں فقہ کی کتابیں کیوں لکھی گئی ہے، اس طرح کیونکہ دین تو کمپلیٹ ہوا تو کیا بخاری تو اس وقت نہیں تھی، تو پھر بخاری بیچ میں کیوں ہوئی۔ کوئی کہتا ہے پھر یہ امام ابو حنیفہ کا فقہ تو نہیں تھا، دین تو کم، یہ کیوں ہے۔ پھر بعض کہتے ہیں کہ پھر یہ حضور علیہ السلام کا تم میلاد کرتے ہو، یہ بیچ میں کیوں ہے۔ پھر کوئی کہتے ہیں کہ صحابہ کے متعلق تم جلسے جلوس کرتے، یہ کیوں ہے۔ مختلف چیزیں، حالانکہ یہ اسی دین کے تقویت کے لیے جہاں ضرورت پڑتی ہے۔ اب کوئی کہتے ہیں کہ بھئی قادیانی کے متعلق تو ذکر نہیں تھا، اور تم نے قادیانی کے متعلق اتنی کتابیں کیوں لکھ ڈالی، کیا دین کمپلیٹ نہیں تھا۔ یہ تو کوئی بھی بغیر بے دین جو ہے نا، وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ آج ہم نے جو سورہ آل عمران پڑھا، اس میں میلاد، انبیاء کے میلاد کا مکمل ذکر، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے نانا اور نانی، اور پھر اس کے والدہ، اور پھر ان کے طرف زکریا علیہ السلام اور ان کے گھر والی اور ان کے بیٹے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، اور پھر یہ اسی کا نام ہوتا ہے میلاد، یعنی انبیاء علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کو۔ لیکن کم وقت ہی ہوتے ہیں، بس انبیاء علیہ السلام کا مکمل تذکرہ کرنا، وہ سیرت انبیاء، سیرت نبی سے کرنا ہو یا ولادت نبی سے ہو، نام مقصد یہ ہے۔ لیکن بعض لوگوں کو وہ کھجلی ہوتی ہے، وہ ان کو فرقواریت کی بیماری ہوتی ہے، وہ کہتا ہے اگر میں دوسروں پر رد نہ کروں تو میرا کھانا ہضم نہیں ہوتا، یا میرے کو کھانا نہیں ملے گا۔ ایسے کم وقت کہ میں تو خود سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے پٹھان میں آئے منیر شاہ کہہ رہے اس جیسا گمراہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اتنا گمراہ کہ بس۔ اور اس کے ساتھ بھی میں نے بولا، ایک نے بولا، وہ کہتا ہے میں تنہا ہوں نا، تو وہی کہتا ہے، اس نے لکھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس پر ویڈیو بنائی۔ ہاں میں نے بولا وہ شیطان بھی تنہا رہ گیا تھا جب فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ تنہا رہ گیا، لیکن اس کے بہت سارے چیلے پیدا ہو گئے، اور قیامت تک شیطان کے چیلے ہوں گے۔ اور تم بھی وہ شیطان سب امت سے کہ اہل حدیث کو بھی چھوڑ دیا اور سنیوں کو بھی چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ دیا، بس صرف اب قرآن کے جو آیت مرضی ہے وہ پڑھے، اب مولیوں کے پیچھے پڑ جائے، کیونکہ وہاں سے ڈالر ملتے ہیں۔ جیسے وہ نجدی بنا تھا، اسی جگہ علماء نے بیعت کی کہ اس نے بولا سب غلط ہے، 600 سال سے اس نجدیوں کو بھی حرمین شریفین میں کتنے سنی اہل سنت جماعت کو انہیں شہید کیا، انہیں تکالیف دی ہے، ان کی نسلیں بھی بڑھ گئی ہیں، اور اسی طرح اس کی بھی نسلیں، اور قیامت جب آئے گی تو صرف یہ شیطان ہی ہوں گے اور کوئی مسلمان نہیں ہوگا، برائے بنائے نام شیطان ہوں گے۔ اللہ ان کی شر سے بچائے۔ تو اس قسم کے باتوں سے اللہ بچائے۔ اس میں موافقت یہ ہے کہ کوئی بھی اس طرح کوئی آج کل اگر نکاح میں کوئی خرافات ہے تو نکاح کی نفی نہ کریں،
کہیں کہ نکاح تو ثابت ہے لیکن اس کا طریقہ یہ ہے. مسجدیں ہیں ٹھیک ہے، مسجد میں عبادت کا طریقہ یہ ہے. یہ نہیں کل مسجد میں کوئی گانے بجانے شروع کر دے تو کوئی کہتے کہ نہیں مسجدوں کو ویران کر دو. نہیں، مسجد کو ویران نہیں کرو. مسجد میں جو خرافات ہیں ان کو ختم. میلاد کے خلاف نہیں بولو، میلاد میں جو خرافات کرتے ہیں عورتیں وغیرہ، جو بھی غلط بات ہے ان کو ختم کرو. جس میں بھی ہے ان چیزوں کو ختم کرو. تو یہاں پہ جو یہ بات آئی ہے، میں جس پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جس کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ رب کریم نے شکاریوں کے بارے میں جو بتایا کہ یسألونک ماذا احل لہم، بہرحال اس پر میں مزید گفتگو آگے جا کے کروں گا کہ شکار کے متعلق کتنی وہ چیزیں ضرورت ہے. آج ہمارا درس یہ اسی پر رہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دین کمپلیٹ ہو گیا. اب دین میں 20 رکعت تراویح کتنی ہے؟ اب عقیدہ رکھو کوئی نہیں پڑھ سکتا، اللہ معاف کر دے. 5 نمازیں ہیں، اب کوئی نہیں پڑھ سکتا کہ میں نہیں پڑھتا. اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے کہ بھائی وہ سست ہے نا، لیکن اس کو ماننا ضرور یہ کہ 5 نمازیں، کتنی نمازیں ٹوٹل نمازیں جو ہیں وہ 5 ہیں، 7 3 وتر ہیں تو کہتے 20 ملتے ہیں. 70 رکعتیں جو ہیں وہ فرائض ہیں، اور 4 4 4 12 اور 2 15 اور 3 15 اور 2 17. 2 فجر میں ہیں اور 4 عصر میں، 4 ظہر میں اور 4 عشاء میں ہیں. یہ کتنے ہو گئے؟ 14. اور 3 جو ہیں وہ مغرب میں. 17 فرائض ہیں اور 3 20. تو اس کے تکمیل کے لیے جو ہے نا 20 رکعت تراویح بھی ہیں، اور وہ سنت مؤکدہ کیا ہے؟ کوئی پڑھ سکتا ہے، کوشش کرے، اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اس میں امت کو اس پر کہ نہیں وہ تو حضور نے تو 8 پڑھی تھی اور حضور تو سال بھر پڑھتے تھے. تو یہ ہم پھر بھی اللہ کے گھر میں بیٹھیں، یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے کہ اس مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا. آج الحمدللہ حرمین شریفین پوری دنیا میں یعنی 99% لوگ اب بھی الحمدللہ 20 رکعت تراویح کو قائل ہیں، اور مسجد آباد ہے، پورا قرآن سنتے ہیں. لیکن وہ لگے ہوئے، اب وہ بعض نے 8 کر دی. کتنے کر دی؟ لیکن ان کے بارے میں ابھی میں نے ایک نام لیا. شیطان کے نام لینے سے کوئی بھی حرج نہیں ہے، بعض کا نام لینا ضروری ہوتا ہے، ورنہ ہم کسی فرقے کا نام نہیں، لیکن وہ فرقہ نہیں ہوتا. جیسے غامدی ہے تو کوئی فرقہ نہیں ہے، قادیانی ہے کوئی فرقہ نہیں ہے. تو یہ منیر شاکر بڑے مونچھ والے ٹوپی رہتے وہ کوئی فرقہ نہیں ہے. لیکن مسلمانوں میں مجھے تو خطرہ کہ قادیانی سے بھی آگے بڑھ جائے گا، کیونکہ قادیانی کو تو ہم کھل کر بولتے وہ تو کھلم کافر ہے. لیکن یہ جو ہے یہ کوئی عجیب فتنہ ہے. خاص کر ہماری پٹھان قوموں کو تو بڑا وہ کہتے میں تو اکیلا ہوں. لوگ کہتے ہیں ہاں ہم تمہارے، وہ اپنے آپ کو بہادر سمجھتے ہیں، ہم مظلوم کی مدد کرتے ہیں. ارے بھائی تمہاری بیٹی تمہاری بیوی کی عزت کوئی لوٹے تو تمہیں غیرت آتی ہے. آج تمہارے دین، تمہارے دادا، تمہارے باپ، تمہارے ستاپلار تو وہی کافر ہو، بے شرما بے حیا، اور تو آرام سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہے. بھائی کوئی مظلوم ہو، کسی مظلوم یا بنی اسرائیل فلسطین میں مسلمان مظلوم ہے، اسرائیل ظالم ہے، ان کے لیے میدان میں ہونا. دین میں فرقہ واریت کر رہا ہے. اب فقہ کو انہوں نے انکار کر دیا، حدیث کا انہوں نے انکار کیا، محدثین کو انہوں نے شیعہ کہہ دیا. کیا تم کیا تمہارے ساتھ ہے؟ تمہیں اپنے یہ دیوس ہے جو لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، کیونکہ دین کی بربادی کوئی کرے تم سنتے رہو. اور رات دن اس کا روزانہ ایک ویڈیو اس کی آتی خبیث کی. تو اس کا نام ایسے کوئی وہ فرقہ نہیں ہے. کیا وہ فرقہ نہیں ہے بھائی؟ بہت سارے ہیں. علی حدیث سے ایک بڑا گروہ ہے، شیعہ ہیں بہت بڑا گروہ ہے، حنفی ہیں. یہ تمام اہل سنت جماعت، یہ حنفی تو الگ، بہت شیعہ اور سنت بہت الگ ہیں، لیکن اہل سنت و جماعت چاروں میں ہیں. اما حنفی اور شافعی اور حنبلی اور مالکی یہ پھر سنیوں میں ہیں. تو ان کے خلاف بولنا یہ ایک فرقہ واریت ہے. لیکن ایسے جس کا نام بھی نہیں ہو، وہ انجینئر جیسے کہاں پہ نکلا بھائی؟ گجرات ہے، پتہ نہیں کیا ہے. تو وہ کوئی فرقہ
یہ ایسے جگہ جگہ نکلتے ہیں تو اس پر ہم تنبیہ کرتے ہیں، کیونکہ جو یہ کیا کہتے ہیں جو لوگ دین سے دور ہیں یہ کوئی تماشا دیکھنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں یار اس کے ساتھ ہو جاؤ. وہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں نا شیطان کے بھی پوجنے والے پیدا، بولے یار اگر اس کی طاقت نہ ہوتی اللہ کے سامنے کرتا، بولے اس کے بھی کوئی وہ تو ہے نا، پاور تو ہے نا، کوئی چیز تو ہے نا. تو یہ کوئی بھی شیطان اس طرح دین میں نکل آتا ہے. بہت سارے چلے، جب آئے گا دجال آئے گا نا ان کے ساتھ بھی بہت سارے مولوی ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ میں دین اسلام پر جہاں پہ کوئی خرابی کرے اس میں موافقت پیدا کرے گی. یہ بات ایسی نہیں ہے، ایسی ہے. اصال ثواب ہم مانتے ہیں، اگر کوئی غلط طریقہ کرتا ہم کہتے ہیں اصال ثواب کا صحیح طریقہ یہ ہے. میلاد مصطفیٰ حضور علیہ السلام کی ولادت کا ذکر، ان کے معجزات کا ذکر، اس کے حسنہ کا ذکر کرنا. کوئی اگر اس میں غلطی کرتے ہم کہتے ہیں اس کا ذکر یوں کرو بس. حضور علیہ السلام کا ہماری تو پہچان ہے بھائی. حضور علیہ السلام ہر انسان جو ہے، ابھی آج ہم نے جو ہے نا سورہ آل عمران میں آیت نمبر 26 میں پڑھا، 31 میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے کافرو، اے بت پرستو، اگر تم نے یہ چاہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ نے محبوب کہہ دیا، تم ان کو میری پیروی کرو. ارے تم محب نہیں محبوب بن جاؤ گے، کیا نہیں؟ اور وہ بھی جملہ شرطیہ جزائیہ کہ شرط یہ ہے کہ حضور کی اطاعت کرو گے تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. اللہ اکبر، کتنی بڑی شان ہے یار. اب تو تم اللہ کے محب، ضروری نہیں ہے کہ محبوب محب سے بھی محبت کرے. آج کوئی کرے کہ میں اپنے ملک وزیر اعظم سے محبت کرتا ہوں، ہاں اپنے، لیکن ضروری نہیں کہ اس کو پتہ ہی ہو. تو چاہتا ہے کچھ ملے، لیکن ہاں وزیر اعظم اگر سے محبت کرے تو کمال ہے بھائی ملک کے. تو اللہ تعالیٰ سے تو محبت کرو، لیکن اللہ نے اپنے محبت کا طریقہ بتایا کہ میرے محبوب کے غلام بن جاؤ. پھر حضور کے محبت میں، کیونکہ جب حضور سے محبت کرو گے تو وہی کام کرو گے جو حضور نے حکم دیا. وما آتاکم الرسول پر عمل کرو گے، وما نہاکم اس پر عمل کرو گے، اور غیروں سے نہیں ڈرو. فلا تخشوا واخشون. آج ہم نے آیت نمبر 160 میں پڑھا سورہ آل عمران میں کہ دیکھے اگر تم سچے ایماندار مومن ہو نا تو پھر تم کبھی ذلیل نہیں ہو گے، کامیابی تمہاری ہے، پھر تمہیں کوئی رسوا نہیں کر سکتا. ینصرکم اللہ فلا غالب لکم فرمایا، اور اللہ چھوڑ دے تو پھر کیا ہو سکتا. تو اللہ کے نیک بندوں سے ہم محبت کرتے ہیں. دین اسلام کمپلیٹ ہے. اب 2 کی رکعتیں 4 نہیں ہوں گی، 4 کی 2 نہیں ہوں گی. قربانی سال میں 1 مرتبہ آئے گی، عید الاضحیٰ 1 مرتبہ آئے گا، عید الفطر 1 مرتبہ، ماہ رمضان 1 مرتبہ، سال میں 1 مرتبہ حج. یہ بڑی بڑی چیزیں، والدین کی خدمت، اس میں اب چینجنگ وغیرہ نہیں ہے. حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہے. یہ فقہ کی یہ 4 وہ چلیں گے، سلسلے چلیں گے، طریقت کے 4 سلسلے چلیں گے. بس یہ 5 وقت کی اذان ہوگی. یہ دین اسلام ہے. حرام چیزیں جن کے 11 کا ذکر ہوا وہ حرام ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اس کی ضرورت پڑے، وہ حلال میسر نہ ہو اور وہ خطرے میں پڑ جائے تو وہ گناہ کے طرف مائل بھی نہ ہو تو اللہ اس کے لیے کیا ہے؟ بخشنے والا مہربان ہے. کریم اللہ سے دعائے قرآن مجید فرقان حمید کے تعلیمات سے ہم سب کو بہرامند فرمائے. ماہ رمضان کا مہینہ ہے جو علماء اللہ کے دین کی خدمت، اللہ کے رضا کے لیے درس قرآن دیتے ہیں، اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق لوگوں کو اتحاد اتفاق کے طرف لا رہے ہیں. یا اللہ ان کی زبانوں میں برکت عطا فرما. جو فساد کے طرف جا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ 1400 سال سے نجدی کی طرح کہے کہ شرک میں تھے، مبدعات میں تھے، اور میں تمہیں کھلم دین بتاتا ہوں کہ تراویح چھوڑ دو، امامیں چھوڑ دو، ٹوپیاں چھوڑ دو، ایک چڈی پہن کے مسجدوں میں آ جاؤ. کریم اللہ ان کے شر سے بچا. جو جس لباس میں بھی اللہ ان کے شر سے بچا. جو 1400 سال سے پیارے نبی کے صحابہ کرام، تابعین کرام، مجتہدین اعظام، اولیاء اعظام جو پیارا دین لے کر آئے تھے، جس طرح انہوں نے عمل کیا اسی کے پیچھے ہمیں گامزن فرما. ہم سب کا خاتمہ، ہمارا جینا بھی اسی پر ہو، اسی عقیدے پر ہمارا خاتمہ ہو. یا اللہ تیرے نیک بندے میں ہم گناہگاروں کا حشر ہو. وصلی اللہ تعالی علی محمد و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم.